السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں سرخیوں سے۔ بنڈلا گوڑے میں RTA دفتر کا افتتاح، چندریان گٹے کو مثالی حلقہ بنانے کے لیے اکبر اویسی کی کوششیں جاری۔ بی جے پی کو انتخابی نشان پتنگ کا خوف، سنکرانتی کے موقع پر انتخابات کرانے کے خلاف حکومت کو انتباہ۔ نریندر مودی حکومت کے خلاف 19 دسمبر کو احتجاجی مظاہرے کرنے کل ہند کانگریس کا منصوبہ۔ اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والے اپنے ذریعے تعلیم پر فخر کریں، دارالسلام میں آل ان ون گائیڈز کی تقسیم کے موقع پر اکبر اویسی کا مشورہ۔ اور فلک نما ڈویژن میں ساؤتھ زون پولیس کی تلاشی مہم، 35 بچہ مزدوروں کو آزاد کرایا گیا۔ راشن کے چاول کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے اڈے پر بھی دھاوا۔ اور اب چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ چندریان گٹا اسمبلی حلقے کو مثالی حلقہ بنانے کے لیے قائد مجلس اکبر الدین اویسی کی کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں چندریان گٹا میں RTA دفتر سمیت 158 کروڑ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح عمل میں آیا۔ چندریان گٹا کے مختلف علاقوں بنڈلا گوڑا، للیتا باغ، ریاست نگر، جنگم میٹ اور فلک نما میں منعقد کی گئیں افتتاحی تقاریب میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی کے علاوہ نائب وزیر اعلیٰ محمود علی، وزراء نرسمہا ریڈی، تارک راما راؤ، پدما راؤ، مہندر ریڈی اور اراکین اسمبلی احمد بلالہ اور احمد پاشا قادری موجود تھے۔ بنڈلا گوڑے میں RTA دفتر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکبر اویسی نے کہا کہ قلب شہر کے رہنے والے عوام کو RTA سے متعلق مسائل کی یکسوئی کے لیے ناگول، میرچل اور کونڈا پور جانا پڑتا تھا اور عوام کی تکالیف کو دیکھ کر انہوں نے بنڈلا گوڑے میں RTA کے دفتر کی تعمیر کے سلسلے میں نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ 15 دسمبر سے ہی یہاں ڈرائیونگ لائسنس، رجسٹریشن، فٹنس وغیرہ کے کاموں کا آغاز ہو جائے گا۔ اکبر اویسی نے کہا کہ مجلس اتحاد مسلمین شہر کے ساتھ ساتھ شہریوں کی ترقی کو بھی یقینی بنانے، بے گھروں کو مکانات دلوانے، بے روزگاروں کو روزگار سے مربوط کرنے اور عوام کے بنیادی مسائل حل کروانے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اور اس کے لیے چندریان گٹا میں RTA دفتر کے ساتھ ساتھ بنڈلا گوڑا، جنگم میٹ، اپو گوڑا اور تاڑلا کنٹا میں قریب 1500 مکانات کی تعمیر کروائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ للیتا باغ، کنچن باغ، بنڈلا گوڑا، جنگم میٹ اور بارکس میں 5 ماڈل مارکیٹس بھی بنوائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے مسئلے کی یکسوئی کے لیے سلالہ، میسرم اور ریاست نگر میں ذخائر آب بنائے گئے ہیں۔ اکبر اویسی نے کہا کہ اس کے علاوہ برقی سب اسٹیشن، BT، CC روڈ کی تعمیر، تالابوں کو خوبصورت بنانے کے لیے پروجیکٹس اور ہمہ مقصدی فنکشن ہالز بھی بنائے جا رہے ہیں اور یہ تمام کام 158 کروڑ روپیوں کی جملہ لاگت سے مکمل کروائے جا رہے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں عوام افتتاحی تقاریب میں موجود تھے۔ کہ میں مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور پرانے شہر کی عوام کی جانب سے چیف منسٹر تلنگانہ جناب کے چندر شیکھر راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پرانے شہر میں ایک RTA آفس کا آج یہاں پہ افتتاح ہوا اور آج ہی سے سارے فنکشنز جو ایک RTA آفس کو کرنی چاہیے وہ سارے کام کا آغاز ہو جائے گا۔ اور میں یاد دلاؤں اس حلقے کی عوام سے، یہاں کے لوگوں کو کہ یہ 3.5 ایکڑ کی زمین پر قبضہ تھا، کئی لوگوں نے اس پر قبضہ جما لیا تھا، تو میں بحیثیت رکن اسمبلی سارے انکروچمنٹ کو خالی کروایا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میرے خلاف احتجاج ہوا تھا، یہ روڈ کو روک دیا گیا تھا، مرد آباد کے نعرے لگائے گئے تھے،
بہت باتیں کی گئیں، لیکن میں نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی. اس لیے نہیں کی کیونکہ ہم کو ہمارے پاس اگر ڈیولپمنٹ لانا ہے تو کسی نہ کسی کو تو کوئی نہ کوئی قربانی دینی پڑے گی. جب تک اگر ہم صرف زبانی جمع خرچ کریں گے اور باتیں کریں گے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، اگر ہم کو بھی پرانے شہر کو بھی ہائی ٹیک سٹی کی طرح ہونا ہے تو ہم کو بھی اپنی طرف سے کچھ قربانیاں دینی پڑے گی. اور اگر ہمارے پاس عزم ہوگا، ارادہ ہوگا، تو انگریزی میں جیسی کہاوت ہے کہ where there is a will there is a way. اگر آپ کے پاس ارادہ ہوتا ہے تو راستے خود بنتے جاتے ہیں. میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ لائسنس کے لیے ٹریک پر جانے کے لیے 4 ویلر ہو، 2 ویلر ہو یا لاری یا بس ہو، اس کے لیے ٹریننگ وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے دینے کے لیے ناگول جانا پڑتا تھا، میڈچل جانا پڑتا تھا یا پھر کونڈا پور جانا پڑتا تھا. لیکن اب میڈچل جن کو جانا ہے میڈچل کے لوگ جائیں گے ضرور، میڈچل کو بھی، کونڈا پور کو بھی جائیں گے اور ناگول کو بھی جائیں گے، لیکن اولڈ سٹی اور اس پارٹ کے لوگوں کو وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں، وہ یہیں پر آ کر یہاں کے ٹریک میں ہی. تو ایسا کام آج کر رہے ہیں اور ہر شعبے حیات میں کام ہو رہا ہے. اگر یہاں پہ آر ٹی آفس ہے تو الحمدللہ 4 ریزروائرز آئے ہیں، بلہ گڑا میں ایک، ریاست نگر میں ایک، پھر سی آر پی ایف میں ایک، سلالہ میں ایک. تو آپ بتائیے کہ پانی کے انتظام کے لیے. بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے تلنگانہ حکومت کو انتباہ دیا ہے کہ اگر جی ایچ ایم سی انتخابات سنکرانتی کی تعطیلات میں کرائے گئے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے دعویٰ کیا کہ جی ایچ ایم سی میں تلگو دیشم اور بی جے پی اتحاد مضبوط موقف رکھتا ہے. کشن ریڈی نے سوال کیا کہ ڈبل بیڈ روم مکانات کی سنگ بنیاد کی تختیوں پر کے ٹی آر کا نام سب سے اوپر کیوں درج کیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ حکومت انحراف کی سیاست کو فروغ دے رہی ہے اور غیر جمہوری طریقے پر عمل کر رہی ہے. ایک سوال پر کشن ریڈی نے کہا کہ جی ایچ ایم سی انتخابات تک وہ پارٹی کے ریاستی صدر برقرار رہیں گے. کل ہند کانگریس کمیٹی کے سیکریٹری کے کنتیا نے کہا ہے کہ 19 دسمبر کو ملک بھر میں نریندر مودی حکومت کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کنتیا نے بتایا کہ تلنگانہ میں کانگریس کی محاذی تنظیمیں احتجاج میں حصہ لیں گی. انہوں نے عوام اور کسانوں کے مسائل اٹھانے پر راہل گاندھی کو کیجریوال کی طرف سے بچہ کہنے کو بھی باعث افسوس قرار دیا. انہوں نے کہا کہ کیجریوال اور ہماچل پردیش کے وزیر اعلیٰ کے خلاف سی بی آئی کے دھاوے سیاسی انتقام کے تحت کیے گئے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ یہ دھاوے سشما سوراج، وسندھرا راجے اور مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کیوں نہیں کیے گئے. ٹی آر ایس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کنتیا نے کہا کہ وقت آنے پر عوام انہیں سبق سکھائیں گے. ریاستی ڈی جی پی انوراگ شرما نے حیدرآباد کمشنر پولیس کے دفتر میں ویڈیو کانفرنس شعبے کا افتتاح انجام دیا. اس ویڈیو کانفرنس شعبے کو شہر کے 120 پولیس اسٹیشن سے مربوط کیا گیا ہے. اس موقع پر ڈی جی پی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مختلف زونز کے ڈی سی پیز اور ایس ایچ اوز سے بات چیت کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی. کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے بتایا کہ پولیس اسٹیشن، ڈویژن، دفاتر، ٹریفک پولیس اسٹیشن، اسپیشل برانچ اور دیگر شعبوں کو بھی ویڈیو کانفرنس سے مربوط کیا جا رہا ہے. بروقت اطلاعات کی فراہمی اور اہم واقعات کی تفصیلات کا تبادلہ کرنے میں اس سہولت سے استفادہ کیا جا سکے گا اور یہ پولیس محکمے کی کارکردگی کو اور بھی بہتر بنائے گا. پولیس اسٹیشنز کو سرویلنس کنٹرول روم سے بھی مربوط کیا جائے گا. تمام پولیس اسٹیشن سے کنٹرول روم کو یومیہ بنیاد پر مقدمات کی تفصیلات جمع کرانی ہوں گی. تلنگانہ حکومت کی جانب سے کرسمس کے موقع پر ضلع میدک کے مختلف منڈلوں میں کپڑوں کے کٹس اور کرسمس کی تقریب منعقد کرنے کے لیے فی اسمبلی حلقہ 2 لاکھ روپے کے چیکس جاری کیے گئے. ضلع کلکٹر رونالڈ روز کی ہدایت پر مائنورٹی ویلفیئر آفیسر احمد علی کی نگرانی میں ضلع میدک کے متعلقہ منڈل سنگاریڈی، گجویل، اندول، نرساپور، میدک، ظہیر آباد، سدھی پیٹ اور نارائن کھیڑ کو کپڑوں کے کٹس روانہ کیے گئے ہیں، جہاں چہارشنبے کے دن متعلقہ منڈل کے ایم آر او عیسائی برادری میں یہ کٹس تقسیم کریں گے.
قائد مجلس اکبرالدین اویسی نے یاقوت پورہ اسمبلی حلقے میں مجلس کی تجاویز اور نمائندگیوں پر منظور کیے گئے 58 کروڑ 82 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ متعلقہ رکن اسمبلی ممتاز احمد خان یاقوت پورے کے مقامی ذمہ داروں، سابقہ اراکین بلدیہ، سرگرم کارکنوں اور ہزاروں محبان مجلس کے ہمراہ اکبر اویسی نے تالاب کٹے سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ انہوں نے قلندر نگر، داراب گنج کالونی، سیدی پورہ، مسجد نور، مدنہ پیٹ، نہرو نگر، چندرا نگر، ظفر روڈ، بندناکا، اکبر جہاں گنبد، مراد محل، جہانگیر نگر، خان نگر، امان نگر اے، مسجد کمیلا، ماتا کی کھڑکی، املی بن، علی نگر، مادنہ پیٹ منڈی، دبیر پورہ ریلوے اسٹیشن اور دیگر مقامات پر 58 کروڑ 82 لاکھ روپوں کے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا۔ یاقوت پورے کے عوام نے قائد مجلس کا روایتی خیر مقدم کیا اور جا بجا خیر مقدمی کمانیں لگائیں۔ چارمینار اسمبلی حلقے کے علاقوں پرانا پل، پاردیواڑہ اور ایس وی نگر میں غریب خاندانوں کے لیے 2 کمروں والے مکانات کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ نائب وزیر اعلیٰ محمود علی، وزیر داخلہ این نسیمہ ریڈی اور متعلقہ رکن اسمبلی احمد پاشا قادری کے علاوہ مقامی عوام اور مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ احمد پاشا قادری نے کہا کہ مجلس کی نمائندگی پر TRS حکومت مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حلقے کے دیگر مسائل کی یکسوئی کے لیے بھی حکومت کو توجہ دلائی جائے گی۔ دارالسلام میں مجلس کے جنرل سیکریٹری اور رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے محکمہ آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر شاستری پورم اور سلیمان نگر کے علاقوں میں پینے کے پانی کے ریزروائرز کے بارے میں بات کی گئی۔ احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ ان دونوں پروجیکٹس پر کام شروع ہو گئے ہیں اور بہت جلد انہیں مکمل کر لیا جائے گا تاکہ مقامی افراد کو پینے کے پانی کی سربراہی ہو سکے۔ ملک پیٹ کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اپنے حلقے کے علاقے موسیٰ نگر، رسول پورہ اور کمل نگر کا دورہ کیا۔ بلدی، برقی اور آبرسانی محکموں کے عہدیداروں اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ہمراہ رکن اسمبلی نے پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل اور شکایتوں سے واقفیت حاصل کرتے ہوئے عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں دیں۔ انہوں نے اس موقع پر مجلس کی نمائندگی پر منظور شدہ ترقیاتی کاموں کا افتتاح بھی کیا۔ تلنگانہ JAC کے صدرنشین کودنڈارام نے کسانوں سے خودکشیاں نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ JAC کی جانب سے اس سلسلے میں ایک پوسٹر اور CD جاری کی گئی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کودنڈارام نے کہا کہ خودکشی کرنے سے پورا خاندان متاثر ہو جاتا ہے۔
اس سلسلے کو روکنے کے لیے سرکاری سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گروپ ڈی کے تحت مقامی افراد کو ملازمتیں فراہم کی جانی چاہیے اور اس سلسلے میں JAC ایک پروگرام بھی منعقد کرے گی۔ YSR کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن موہن ریڈی نے الزام لگایا ہے کہ کال منی میں چندر بابو نائیڈو کے علاوہ ان کے وزراء کا پیسہ بھی موجود ہے۔ کال منی معاملے پر حکومت اور وزراء کے خلاف شکایت کے سلسلے میں جگن نے ریاستی گورنر نرسمہن سے ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگن نے بتایا کہ انہوں نے گورنر کو 2 اہم باتوں پر توجہ دلاتے ہوئے ان سے مداخلت کی اپیل کی ہے۔ جگن نے کہا کہ قبائلی علاقوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں کیے جا رہے ہیں اور انہیں دستور میں موجود ان کے حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ جگن نے کہا کہ باکسائٹ کانکنی کے ذریعے بھی قبائلیوں کے ساتھ ناانصافیاں کی جا رہی ہیں۔ کانگریس کے سابق رکن اسمبلی سدھیر ریڈی نے کہا ہے کہ ہریش راؤ اور KTR ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کے لیے کانگریس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھیر ریڈی نے کہا کہ ہریش راؤ اور KTR کی حرکتوں سے TRS کی حالت اس پریشر کوکر کی طرح بن گئی ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ سدھیر ریڈی نے کانگریس پر کی جا رہی تنقیدوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ KCR خود کانگریسی رہ چکے ہیں۔ ایک سوال پر سدھیر ریڈی نے کہا کہ سنگاریڈی کے قائدین ضلع صدر ملیش کی قیادت میں کام کریں گے اور رنگاریڈی میں GHMC انتخابات کے لیے بھی ملیش ہی ٹکٹوں کا فیصلہ کریں گے۔ NMDC سے وجے نگر تک پانی کی پائپ لائن کے پھٹنے سے پانی مسلسل ضائع ہو رہا ہے۔ مقامی عوام کی شکایت پر عارضی طور پر پائپ لائن کی مرمت کی گئی، پھر بھی پانی کا بہاؤ جاری ہے۔ شہر میں ایک طرف گزشتہ چند دنوں سے عوام پینے کے پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں تو دوسری طرف واٹر ورک کے حکام کی لاپرواہی سے پانی ضائع ہو رہا ہے۔ ریاستی حکومت نے اردو کی ترقی اور فروغ کے لیے 500 اردو میڈیم اسکولز میں انفراسٹرکچر کے لیے 2.5 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ محمود علی اور وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی نے رویندر بھارتی میں مخدوم ایوارڈ اور کارنامہ حیات ایوارڈ کی پیشکشی کے سلسلے میں منعقدہ تقریب میں یہ اعلان کیا۔ تقریب میں اردو کی 5 شخصیتوں کو ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں راشد آذر، جیلانی بانو، داؤد اشرف اور اعجاز قریشی شامل ہیں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونے کے لیے طلباء کو ماں باپ اور اساتذہ کے احترام کی تلقین کی ہے۔ مجلس کی جانب سے اردو میڈیم کے 7,000 طلباء میں سالار ملت آل ان ون گائیڈز کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس سلسلے میں دارالسلام میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے قائد مجلس نے کہا کہ جو بچے اپنے ماں باپ اور اساتذہ کا احترام نہیں کرتے انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ قائد مجلس نے طلباء سے اپنے خطاب میں کہا کہ تعلیم کے ذریعے زندگی میں انقلابی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور لڑکیاں قوم و ملت کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو اپنے ذریعے تعلیم پر فخر کرنا چاہیے، کیونکہ اردو ایک شیریں زبان ہے اور مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا ہمیشہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ لڑکیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے قائد مجلس نے کہا کہ حجاب اور پردے کے ساتھ ترقی کی منازل طے کی جا سکتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی سپٹمبر میں 13,000 طلباء میں تعلیمی کٹس 40,53,000 روپے کے مصارف سے اردو میڈیم طلباء میں تقسیم کیے گئے تھے، جبکہ 2024 طلباء کے لیے نومبر کے مہینے میں SSC امتحان کی فیس بھی ادا کی گئی، جس پر 2,53,000 روپے کا خرچ آیا۔ آل ان ون گائیڈ کی تقسیم کی اس تقریب میں مجلسی اراکین مقننہ کے علاوہ طلباء، اساتذہ اور سرپرستوں کی کثیر تعداد شریک تھی۔ علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو اور اپنی زندگی کی جہالت کا خاتمہ کرنا ہے تو وہ آپ اس کا خاتمہ صرف اور صرف علم سے کر سکتے ہیں۔ اور جب علم کی بات ہے تو دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم پر بھی توجہ دو۔ دنیا مل جائے تو کچھ نہیں ہے، یہ فکر کرو کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کو بھی سنواریں اور اپنے خاتمے کو بھی خیر پر کرنے کی فکر کریں۔ یہ اہم ہوتی ہے۔
کیونکہ دنیا حسین ہے, دنیا خوبصورت ہے, دنیا میں بہت حسن ہے, دنیا میں ہرے پہاڑ ہے, خوبصورت درخت ہے, بڑے خوبصورت پھول ہے, پھل ہے, سونا ہے, چاندی ہے, زیور ہے, برفیلے چٹان ہے, بہت خوبصورت ہے دنیا. لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک عیب ہے, وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور ہمارا قیام اس دنیا میں ایک عارضی ہے اور ہم سفر کر رہے ہیں اس دنیا میں ہماری حیات. تو ہم جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہم یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ نہ ہماری دولت جائے گی, نہ عزت جائے گی, نہ شہرت جائے گی. اگر کچھ جائے گی تو ہمارا عمل جائے گا. اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو یاد رکھو سب سے پہلے میری معصوم بہنوں سے, بھائیوں سے, یہاں لڑکیاں بیٹھی ہیں, ان سے کہوں گا اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے, دنیا کو حاصل کرنا ہے, دنیا کو جیتنا ہے, دنیا کو اپنے قدموں پہ جھکانا ہے, تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کا احترام کرو, ماں باپ کی عزت کرو. یہ اہم ہوتا ہے. جو اولاد اپنی ماں باپ کا احترام نہیں کرتی, ماں باپ سے محبت نہیں کرتی, ان کی عزت نہیں کرتی, اس اولاد کو نہ دنیا ہی ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے. جب ماں باپ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, تو جب ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ماں کیا تھی, باپ کیا تھا. ہمارے باپ تھے تو ہم کو بے فکری تھی, احساس نہیں تھا, لیکن آج سالار نہیں ہے تو ہم کو احساس ہے کہ باپ کا نہیں ہونا کتنا بڑا ایک صدمہ رہتا ہے, کتنا بڑا ایک غم رہتا ہے. خدا را ماں باپ کی خدمت کرو. ماں باپ کی خدمت کے بعد دوسری اہم چیز یاد رکھو, اگر کسی ٹیچر نے, کسی استاد نے یا کسی استانی ماں نے اگر ایک لفظ بھی پڑھایا ہے تو اس استاد کی عزت کرو, اس استاد, اس ٹیچر کا احترام کرو, اور وہ سکھانے والے اس ٹیچر کے اس ایک حرف, ایک علم کو کبھی نہیں بھولنا. اگر آپ یہ دو چیزیں کریں گے تو یاد رکھو میری بات کو, زندگی میں کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہوں گے, زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے. اور اللہ کو راضی رکھو, زندگی میں ایک لکیر بناؤ, حلال اور حرام کی تمیز کرو, دنیا کی دوڑ میں آگے جاؤ. برابر میں چاہوں گا کہ برقع پہن کر حجاب کرتے ہوئے میری بہن, میری بچی آگے بڑھے اور دنیا کے مقابلے میں سب سے بازو پھڑے کے مقابلہ کرے, لیکن حجاب کے ساتھ رہے, پردے کے ساتھ رہے, ایک لکیر ڈال کر رہے, اور دنیا کو بتا دے کہ حجاب کرنے والی لڑکی کسی سے پیچھے نہیں ہے, حجاب کرنے والی بھی چاند تک پہنچ سکتی ہے, ٹیکنالوجی کو حاصل کر سکتی ہے, سائنس کو اپنے قدموں میں لا سکتی ہے. تلنگانہ اسٹیٹ ٹیچرز یونین نے ان کے مسائل کی یکسوئی کا مطالبہ کرتے ہوئے MRO آفس کے دفتر کے پاس دھرنا منظم کیا. احتجاجی ٹیچرز کے نمائندوں نے بتایا کہ علیحدہ تلنگانہ کے قیام سے پہلے اس وقت کی حکومت اساتذہ کے منصفانہ مطالبے کی یکسوئی میں ناکام ہوئی تھی, اور اب تشکیل تلنگانہ کے بعد بھی اساتذہ کے مسائل پر توجہ نہیں دی جا رہی. تنظیم کے نمائندے نے بتایا کہ 22 دسمبر کو ضلع کلکٹر دفاتر کے پاس احتجاج کیا جائے گا اور 29 دسمبر کو اندرا پارک کے پاس بڑے پیمانے پر دھرنا دیا جائے گا. سٹی پولیس نے تھیلیسیمیا سے متاثرہ نلگنڈا کے ساکن 8 سالہ دوسری جماعت کے طالب علم روپ ارونا کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اسے کچھ لمحوں کے لیے کمشنر پولیس بنا دیا. میک اے وش فاؤنڈیشن آف انڈیا کی طرف سے اس سے پہلے بھی کریم نگر کے ساکن صادق نامی کمسن لڑکے کو پولیس کی وردی پہنائی گئی تھی. روپ ارونا بھی تھیلیسیمیا کا شکار ہے اور اس کی خواہش تھی کہ وہ پولیس کمشنر بنے. سٹی پولیس نے مذکورہ تنظیم کی درخواست پر روپ ارونا کو پولیس کی وردی پہنائی اور اسے کمشنر پولیس کی کرسی پر بٹھایا گیا. میک اے وش فاؤنڈیشن نے پولیس کمشنر مہندر ریڈی سے اظہار تشکر کیا ہے. برقی کے مرمتی کاموں کی وجہ سے 16 دسمبر کو شہر کے مختلف علاقوں میں برقی سربراہی مسدود رہے گی. محکمہ برقی کے پریس نوٹ کے مطابق چہارشنبے کے دن صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک سنیل کالونی, کتا پیٹ روڈ, گاندھی کا پتلا, سبھاش چندر بوس رادھا کرشنا نگر, کانتا ریڈی نگر, شیوا نگر, کرشنا نگر, حیدر گڑا, واسو دیو نگر,
تاجیشوری نگر، بھرت نگر کالونی کے علاوہ اتاپور کے مختلف علاقوں میں برقی سربراہی مسدود رہے گی۔ ساؤتھ زون پولیس نے فلک نما ڈویژن میں تلاشی مہم انجام دیتے ہوئے 33 بچہ مزدوروں کو آزاد کرا لیا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا کی قیادت میں کیے گئے دھاووں میں 400 سے زائد پولیس ملازمین نے حصہ لیا۔ پولیس نے 30 روڈی شیٹرز کو بھی تحویل میں لیا۔ 4 تلواروں کو ان دھاووں کے دوران ضبط کیا گیا۔ غوث نگر، امجد دولہ باغ، فاروق نگر، نواب صاحب کنٹا اور وٹے پلی میں منگل کی صبح 5 بجے سے 9 بجے تک پولیس نے تلاشی مہم انجام دی۔ پولیس نے غیر قانونی طریقے سے سلنڈرز کی فلنگ کرنے کے ایک ٹھکانے کو بھی بے نقاب کیا اور کئی سلنڈرز ضبط کر لیے۔ غیر قانونی طریقے سے راشن کے چاول کی ذخیرہ اندوزی کے اڈے پر بھی دھاوا کیا گیا، جہاں سے چاول کے درجنوں بیگز اور کیروسین تیل بھی ضبط کیا گیا۔ وی ستیہ نارائنا نے بتایا کہ کمسن بچوں سے مزدوری کروانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے روڈی شیٹرز کو بھی انتباہ دیا کہ امن کو متاثر کرنے والی سرگرمیوں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈی سی پی کے ہمراہ ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ، فلک نما اے سی پی عبدالباری کے علاوہ دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ حیدرآباد سٹی پرانا شہر میں آج صبح سے 5 بجے سے کارڈن سرچ آپریشن امجد اللہ باغ، فاروقی نگر، فاطمہ نگر، نواب صاحب کنٹا اور وٹے پلے میں ایک ہی ٹائم میں 400 پولیس سے کارڈن سرچ آپریشن کر دیا۔ 33 چائلڈ لیبر وہ بہار سے آنے والے کو پکڑے گئے۔ تھوڑا بروکرز آ کے ان کے چڑیا انڈسٹری میں کام کر رہا تھا، اور ایک نقلی سلنڈر اللیگل ریفلنگ سینٹر کو پکڑے گئے، اور غریب لوگوں کا دینے والا چاول اور رائس 300 کیروسین یہ پورا پکڑے گئے۔ 30 راؤڈی شیٹرز، 4 تلوار سے 2 آدمی کو پی ڈی ایکٹ میں رکھنے والوں کو بھی ٹاسک فورس پکڑے گئے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بنڈا گوڑے میں آر ٹی اے دفتر کا افتتاح، چندریان گٹے کو مثالی حلقہ بنانے کے لیے اکبر اویسی کی کوششیں جاری۔ بی جے پی کو انتخابی نشان پتنگ کا خوف، سنکرانتی کے موقع پر انتخابات کرانے کے خلاف حکومت کو انتباہ۔ نریندر مودی حکومت کے خلاف 19 دسمبر کو احتجاجی مظاہرے کرنے کل ہند کانگریس کا منصوبہ۔ اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کرنے والے اپنے ذریعے تعلیم پر فخر کریں، دارالسلام میں آل ان ون گائیڈز کی تقسیم کے موقع پر اکبر اویسی کا مشورہ۔ اور فلک نما ڈویژن میں ساؤتھ زون پولیس کی تلاشی مہم، 35 بچہ مزدوروں کو آزاد کرایا گیا۔ راشن کے چاول کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی کے اڈے پر بھی دھاوا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔